اچھا، آپ پھر یہ بتائیں کہ یہ جو 24 نومبر کو تحریک انصاف والوں نے اسلام آباد میں ایک احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مناسب وقت ہے؟ میرا خیال تو مناسب نہیں ہے جی۔ اچھا۔ اور پھر یہ ہے کہ مسلسل ہوئے ہیں، اس سے اس کی وہ امیج گر جاتا ہے، اس کی وہ اہمیت گر جاتی ہے۔ ہاتھ ڈالو پکا ڈالو۔ دیکھیے، ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت میں 14 ملین مارچ کیے پورے ملک کے اندر جی، اور ہر ملین مارچ جو ہے وہ ایک تاریخی تھا، اور ساری دنیا جانتی تھی کہ واقعی اسی کو کہتے ہیں جلسہ جی۔ اور پھر آزادی مارچ جو ہم نے کیا، پورے ملک سے جس طرح قافلے اترے اور اسلام آباد تک پہنچے ہیں، تو ہم ہاتھ بھی ڈالتے ہیں، پکا بھی ڈالتے ہیں، اور ہم جو احتمالات ہوتے ہیں کہ اس قسم کے مظاہروں سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، پہلے ہم وہ دروازے بند کرتے تھے جی۔ نہ روڈ ہم بند کرتے تھے، نہ ٹریفک سے رکتا تھا، نہ کوئی املاک کو نقصان پہنچتا تھا، پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچا، کوئی پھل اگر لٹک رہا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو کسی جگہ پر ایسی کوئی صورتحال، اس کو ہم خود کنٹرول کرتے تھے۔ اور چونکہ ہم 14 ملین مارچ کر چکے تھے، اور اسٹیٹ کو بھی اس کا اندازہ لگ گیا تھا کہ ان کو اپنے اجتماعات پر پورا کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ اپنا احتجاج ضرور نوٹ کرا رہے ہیں لیکن اسٹیٹ کو نقصان نہیں پہنچتے، ان کے املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو یہاں مظاہرہ ہمارا اسلام آباد میں بھی ہوا۔ یہاں اس قسم کی اسٹریٹجی بنانے والے لوگ نہیں ہیں جی۔ میں دیکھ رہا ہوں ان کی چیزوں کو، اگرچہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، نہ میں اس کا شریک ہوں، لیکن میں ان کو حق دیتا ہوں اس بات کا کہ وہ جلسہ بھی کریں، وہ احتجاج بھی کریں، وہ مظاہرہ بھی کریں، لیکن جس انداز کے ساتھ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی حکمت عملی مکمل نہیں ہے۔ بہت سے تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ آپ کے پاس مستقل آتے جاتے ہیں، بلکہ تو ان کی تو نیاز مندی جو ہے اس کو دیکھ کر تو میں کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ اتنی زیادہ وہ آپ کے ساتھ نیاز مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ ان کو یہ سمجھاتے نہیں جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں ابھی؟ میرے خیال میں اس حوالے سے کوئی مشاورت ابھی تک نہیں کیا، اگر وہ مشاورت کر لیں۔ لیکن ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان قریب مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارے معاملات طے ہونے والے ہیں، ہمارا اتحاد ہونے والا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ نہیں، اختلاف تو دیکھیے، پیپلز پارٹی ہے تو اس سے بھی ہمارا اختلاف ہوگا، مسلم لیگ ہے تو اس سے بھی ہمارا اختلاف ہوگا، نیشنل پارٹی ہے تو اس سے بھی ہمارا اختلاف ہوگا، ایم کیو ایم ہے تو اس سے بھی ہمارا اختلاف ہوگا، لیکن تلخی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملنا جلنا، پی ٹی آئی کے ساتھ تلخی تھی، اگر اس تلخی کو ہم دوبارہ اعتدال پہ لے آتے ہیں تو وہ ایک اچھی سیاسی ایک انگیجمنٹ بن جائے گی، اور اس میں ہم رفتہ رفتہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ضروری بھی تھا، اور ظاہر ہے یہ 2+2=4 کی طرح یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ابھی آپ کچھ معاملات پہ مل کے چل سکتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اب ظاہر ہے جی کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کے مقابلے میں بھی اپوزیشن کریں اور اپوزیشن کے اندر بھی اپوزیشن کریں۔ تو یہ جو اپوزیشن اور اپوزیشن دونوں جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھ گئی، اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہے ایک سیاسی عمل، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں۔ تلخیوں سے ہم اختلافات کو تو ختم نہیں کریں گے، لیکن تلخیوں سے ہم ذرا اعتدال کی طرف آ جائیں گے، نرمی کی طرف آ جائیں گے، اور ایک بہترین سیاست ہے۔ آج کل تو بلاول صاحب بھی ناراض نظر آ رہے ہیں حکومت سے، تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اگر بلاول صاحب بھی ناراض ہو گئے اور آپ بھی ناراض رہے تو حکومت کو تو بہت نقصان ہوگا؟ بلاول صاحب اور ان کی والدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے ایک دن بتا دیں جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی ہم آہنگی رہی ہو۔ اب الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف جس طرح انہوں نے الیکشن کمپین چلائی، وہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے بیچ میں کوئی محسوس کر رہا ہو کہ بھئی پی ڈی ایم کا دور بھی گزرا ہے۔ صرف یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا جی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ اس پہ اصرار کریں گے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، تو میں نہیں مانتا اس کو جی۔ وہ حکومت کا سہارا ہے، حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جی کہ پھر اس قسم کے مرحلے تو آتے رہیں گے، اس طرح تو ہوتا ہے، پھر اس طرح کی باتوں میں اس طرح تو ہوتا ہے، پھر اس طرح کے کاموں میں کانپتے کیوں پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں؟ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔